الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق نمبر 44 میں ہم جملہ اسمیہ کا اعراب کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں گے کہ جب جملہ اسمیہ ہم پڑھتے ہیں تو قواعد کے روح سے اس کے اجزاء ترکیبی کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ہر جز کا کیا اعراب ہے وہ کیسے ہم بیان کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے آج۔ اچھا، جیسے آپ جانتی ہیں کہ ہم یہ سبق نمبر 43 سے جو ہے ہم گرامر پورشن، نحو کا پورشن جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہے۔ تو ہم اس سے پہلے جملہ اسمیہ کو ہم پڑھ چکے ہیں، اگر یاد کریں تو سبق نمبر 17 اور اس کا پہلا، دوسرا اور تیسرا حصہ، اس میں ہم جملہ اسمیہ پڑھ چکے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کا دوہرا لیتے ہیں، اس کے جو پہلے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسم سے شروع ہوتا ہے، اور یا پھر انا یا اس کی انا و اخواتها سے، انا انا کا انا سے شروع ہونے والے جو جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اجزاء جو ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ کے اجزاء کیا کیا ہوتے ہیں، مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر۔ ان کو اجزاء بھی کہہ سکتے ہیں اور مشمولات بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے 3 حصوں پر۔ کون کون سے؟ مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پہلے جو پڑھ چکے ہیں وہی دہرا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 17 کا دوسرا حصے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا یہ کہ اس کی ساخت کے متعلق ہم تھوڑا سا اور وہی چیز دہرا لیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا اسم آتا ہے وہ اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا اسم جو آتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں، جو زیادہ تر رفع ہوتا ہے، لیکن وہ جملہ جو انا یا اس کے اخواتها سے شروع ہوتا ہے تو اس میں جو اسم ہوتا ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو پہلا اسم جو جملے میں آتا ہے اسے ہم مبتدا کہتے ہیں۔ یہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ اس جملے کا عنوان ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اسم جس کے متعلق جملہ ہوتا ہے اس کا عنوان یا ٹاپک ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بات کہ جو مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا جملہ اسمیہ میں سب سے پہلا آنے والا اسم جو ہوتا ہے وہ کبھی تو ایک ہی لفظ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مرکب ہو، یعنی کہ مضاف جو ہے وہ مبتدا بن رہا ہو تو اس کے ساتھ مضاف کے ساتھ مضاف الیہ جو ہوگا وہ بھی مبتدا ہی کہلائے گا، مبتدا ہی کے زمرے میں جائے گا۔ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جملہ اسمیہ کی جو ہے وہ 3 باسکٹ ہیں، جملہ اسمیہ جو ہے وہ 3 باسکٹ پہ مشتمل ہے۔ ایک مبتدا ہے، ٹھیک ہے، وہ باسکٹ جو ہے وہ ایک مبتدا ہے، ایک خبر ہے اور ایک متعلق بالخبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی اسم ہو، اگر کوئی ایک اسم ہو تو وہ مبتدا میں جائے گا، لیکن وہ اسم جو ہے وہ مضاف بن رہا ہو اور اس کے ساتھ ایک مضاف الیہ بھی ہو تو دونوں مل کر مبتدا کے باسکٹ میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر 2-3 مرکبات ایک دوسرے کے سے کنیکٹڈ ہوں، مطلب الگ الگ مرکبات نہ ہوں بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، تو وہ پوری لڑی کو جو ہے وہ مبتدا میں کہلائے گی۔
یا اگر 2-3 مرکبات ایک ساتھ ہوں اور وہ جڑے ہوئے ہوں، ان کے درمیان جو ہے وہ خلا نہ ہو، تو وہ پورے کے پورے تمام جو الفاظ ہیں وہ خبر میں جائیں گے۔ ہم جب اس کی مثالیں دیکھیں گے نا تو اس کو زیادہ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لفظ کے علاوہ کبھی وہ مرکب بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک اسم آ رہا ہے تو ایک اسم اگر مضاف بن رہا ہے تو اس کا مضاف الیہ بھی مبتدا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اسم شروع میں آ رہا ہے، جملے کے شروع میں ایک اسم آ رہا ہے اور وہ موصوف بن رہا ہے، تو اس کے ساتھ جو اس کی صفہ آئیں گی وہ بھی مبتدا میں شامل ہوگی۔ موصوف صفہ پورا کا پورا مرکب پھر مبتدا میں شامل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر 2-3 مرکبات ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل لڑی میں پروئے ہوئے ہوں تو وہ بھی سارے مرکبات جو ہیں وہ مبتدا میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی جب مثالوں میں دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اچھا، پھر وہ جب مبتدا جہاں پہ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ ایک لفظ کا ہو چاہے وہ مرکب ہو، جب مبتدا ختم ہو جائے گا تو پھر جو باقی جملے میں جو اس مبتدا کے متعلق جو بات ہوگی اس کو ہم خبر کہتے ہیں۔ مبتدا کے متعلق جو انفارمیشن ہوتی ہے، جو بات کہی جاتی ہے، اس کو ہم خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ، خبر کے علاوہ جو ہے کچھ تفصیلات ہوتی ہیں جو کہ کبھی جار مجرور کے جار مجرور مرکب کے میں آتی ہیں، کبھی وہ خاص مضاف کے ساتھ جو متعلق بالخبر بن کے آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تیسرا حصہ جو ہے متعلق بالخبر کس کس پہ مشتمل ہو سکتا ہے؟ یا تو جار مجرور والا مرکب ہو، یا پھر جو مخصوص مضاف ہوتے ہیں، قبلہ، بعدہ، خلفہ، اندہ، وہ سارے جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ جو مضاف الیہ آتا ہے وہ، یا جن کو ہم ظرف بھی کہتے ہیں، تو ظرف کے ساتھ جو مرکب ہوتا ہے وہ متعلق بالخبر بن کے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ یہ ہم پچھلا اعادہ کر رہے ہیں، پچھلے سبق جو سبق نمبر 17 میں پڑھا تھا۔ اب دیکھیے کیا اس کو اور مزید اس تصویر سے دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے کیا سب سے اہم اجزاء، مین اجزاء کیا ہوئے؟ مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر۔ پھر وہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ کوئی ایک مفرد ایک اسم بھی ہو سکتا ہے، ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انا کے ساتھ کوئی منصوب اسم آئے تو وہ مرکب ہوا نا، پھر یہ تو یہ والا مرکب بھی مبتدا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ حرف آف نصب یعنی کہ انا اور پھر اس کے ساتھ منصوب اسم جو آ رہا ہے وہ دونوں مبتدا کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا اسم بھی ہو سکتا ہے جو مضاف بن رہا ہو تو اس کا مضاف الیہ بھی مبتدا ہی میں جائے گا۔ ایسا اسم بھی ہو سکتا ہے جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے نا، تو ذالک الکتاب، ذالکا جو ہے اسم اشارہ اور الکتاب مشار الیہ، وہ دونوں مرکب اشاری بن کر مبتدا ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ذالک الکتاب۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا اسم ہو سکتا ہے جو کہ موصوف بن کے آ رہا ہو تو اس کی جو صفات ہوں گی، موصوف کے بعد جو صفات ہوں گی وہ بھی مبتدا۔ اچھا، پھر خبر جو ہے، خبر بھی جب آتی ہے تو وہ واحد اسم بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے خبر جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے موصوف صفہ بن کے آ رہی ہو تو دونوں موصوف صفہ دونوں خبر کہلائیں گے، یا مضاف الیہ ہوں تو دونوں ہی مضاف الیہ دونوں ہی ایک ہی اس پورشن یعنی کہ ایک ہی جز یعنی کہ خبر میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر متعلق بالخبر جو تیسرا بڑا جز ہے وہ ہوتا ہے کبھی یہ آپ جانتی ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کا ہونا ضروری ہے، مبتدا جو ہے وہ اسینشل پارٹ ہے،
اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا کے ساتھ خبر اور متعلق بالخبر دونوں ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر ہوتی ہے اور متعلق بالخبر نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متعلق بالخبر ہوتا ہے لیکن خبر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم متعلق بالخبر کے ذیلی اجزاء پہ دیکھتے ہیں کہ متعلق بالخبر یا تو کسی جملے میں جار مجرور بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی جملے میں جو مخصوص مضاف ہوتے ہیں وہ والے اضافہ فریگمنٹ بھی ہو سکتا ہے. مضاف مضافل ہے وہ والے مضافل ہے جس میں کہ خاص مضاف آئے. خلفہ، بعد، قبلہ، فوقہ، تحت، یہ والے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی جملہ دیکھنے میں آئے گا جس میں جار مجرور بھی ہوگا ایک متعلق بالخبر، اور ایک متعلق بالخبر جو ہے وہ ظرف کے ساتھ ہوگا، لیکن ان کو ہم کہیں گے یہی کہ متعلق بالخبر ہیں یہ دونوں، اگر دونوں آ جائیں کسی جملے میں. ٹھیک ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں. یہ وہی پچھلے انگلش کے لیسن میں جو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا جو ہے وہ عنوان ہے، اور مبتدا کا ہونا ضروری ہے جملہ اسمیہ میں، اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے مبتدا، سوائے وہ ان جملوں میں جو جن میں انا یا اخواتها آتی ہیں. اور یہ زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے، کبھی کبھی نکرہ ہوتا ہے. مبتدا زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے، پراپر ہوتا ہے. کہیں کہیں یہ نکرہ ہوتا ہے، اور وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں متعلق بالخبر سب سے پہلے آ جاتی ہے، مبتدا سے بھی پہلے آ جاتی ہے. تو پھر مبتدا جب بعد میں چل جاتا ہے یعنی مؤخر ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں خبر پہ. خبر جو ہے وہ جو مبتدا کے متعلق جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے. اور خبر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر نہ ہو، سامنے موجود نہ ہو، لفظوں میں موجود نہ ہو. جب ہوتی ہے تو وہ بھی رفع ہوتی ہے. مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں کا اعراب رفع ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھا خبر جو مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، اور ایکسیپشنل کیسز میں استثنائی صورتحال میں نکرہ ہوتا ہے. خبر جو ہے وہ عموماً نکرہ ہوتی ہے، زیادہ تر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر متعلق بالخبر کا تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ جار مجرور ہو یا پھر ظرف شبہ جملہ ہو. آگے چلتے ہیں. وہی بات ہے کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، عموماً معرفہ ہوتا ہے، اور رفع ہوتا ہے، یا پھر اسم جو ہے وہ اسم نصب کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ انا یا اخواتها آ گئی ہوتی ہیں. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا، اب مثالوں سے دیکھتے ہیں کس طریقے سے آپ اس کو تحلیل کریں گے یا تجزیہ کریں گے. الحمد، اس کا یہ کیا ہے؟ اسم ہے. ال کے ساتھ ہے، اسم ہے. ال کے ساتھ ہے تو کیا ہوا؟ یہ معرفہ ہوا. اور یہ اس کا اعراب کیا ہے؟ اعراب رفع ہے. تو ایک اسم جو کہ جملہ میں شروع میں آ رہا ہے اور رفع کی حالت میں ہے، اس کے علاوہ معرفہ بھی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ مبتدا ہوا. ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہوا. اس کے بعد لی ہے، للہ، للہ، تو للہ کیا ہوا؟
ली حرف جر ہے، ٹھیک ہے، با تا کاف لام واو من فی ان الا حتی الا، تو لی جو ہے وہ حرف جر ہے، اللہ اسم جلالہ جار اسم مجرور، تو یہ کیا ہے، یہ جار مجرور ہے، جار و مجرور. تو جار مجرور کیا ہوتا ہے؟ جار مجرور ہوتا ہے متعلق بالخبر، ٹھیک ہے، متعلق بالخبر ہے. تو اب ہمیں مبتدا مل گیا، متعلق بالخبر مل گیا، لیکن خبر نہیں ہے. تو ایسا ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ متعلق بالخبر ہو لیکن خبر نہ ہو. تو یہ جملہ مکمل ہے. اس میں ایسے جملے میں جس میں کہ متعلق بالخبر ہو اور خبر نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو للہی ہے یہ جار مجرور متعلق بالخبر محذوف ہے، یعنی کہ اس کی خبر جو ہے وہ حذف کی ہوئی ہے. تو محذوف کہتے ہیں، محذوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب اعراب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ للہی جو ہے وہ جار و مجرور متعلق بالخبر محذوف. اچھا، اس میں خبر جو محذوف ہے وہ نحوی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں موجودن ہو سکتی ہے، ثابتن ہو سکتی ہے، مستقرن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جیسے الحمد ساری تعریفیں، ٹھیک ہے، سب تعریفیں للہی اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. تو ثابت ہیں، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ثابتن جو ہے جو محذوف خبر ہے وہ ثابتن ہے، سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں. اسی طریقے سے اگلے جملے پہ آتے ہیں. ویسے ہی یہ کیا ہے، الرجل، یہ مبتدا ہوا دمہ کے ساتھ رفع ہے، ال کے ساتھ معرفہ ہے، مبتدا ہوا. پھر یہ کیا، فی البیتی، فی حرف جر اور البیتی اسم مجرور، تو یہ کیا ہوا، جار مجرور ہوا. اب اس کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خبر نہیں ہے یہاں پہ، تو ہم کیا کہیں گے، جار مجرور ہے، تو اس کو ہم کہیں گے متعلق بالخبر محذوف. محذوف خبر کیا ہوگی یہاں پہ، الرجلو، ایک آدمی جو ہے، آدمی گھر کے اندر ہے. اب اردو میں یہ ال کا ترجمہ نہیں ہوتا، انگلش میں دا مین کہیں گے نا، ٹھیک ہے. تو آدمی گھر کے اندر موجود ہے، تو یہاں پہ جو خبر محذوف ہوئی بھی ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجودن ہے. الرجل موجودن فی البیت، الرجل مبتدا، موجودن خبر، فی البیت متعلق بالخبر، ٹھیک ہے. تو اس میں جو خبر ہے وہ کہاں پہ محذوف ہے، وہ خبر یہاں پہ محذوف ہے. الرجل موجود فی البیت، الحمد ثابت للہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں الکتاب، یہ تیسرے جملے پہ، الکتاب تحت المکتبی. تو الکتاب جو ہے کیا ہوا، مبتدا، وہی دمہ کے ساتھ رفع ہے اور ال کے ساتھ معرفہ ہے، تو یہ مبتدا ہوا، ایک ہی لفظ ہے، آگے کسی اور لفظ سے ملا ہوا نہیں ہے، کوئی مرکب نہیں بن رہا. پھر تحتا جو ہے وہ کیا ہے، مخصوص مضاف ہے، تحتا، فوقا، اندا، یہ سب مخصوص مضاف ہیں. تو تحتا مضاف اور المکتبی مضاف الیہ، ٹھیک ہے، المکتبی مضاف الیہ ہے اس کا. تو یہ دونوں مل کے کیا بنا رہے ہیں، ظرف شبہ جملہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ظرف والا مخصوص اضافہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو یہ بھی جو ظرف والا مرکب ہوتا ہے وہ بھی متعلق بالخبر کہلاتا ہے، تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ متعلق بالخبر ہے.
اور کیا ہے متعلق بالخبر. یہاں پہ بھی ہمیں مبتدا دکھ رہا ہے اور متعلق بالخبر مل رہا ہے لیکن خبر نہیں مل رہی, تو خبر کو متعلق بالخبر محذوف کہیں گے. اور یہاں پہ بھی کتاب کہاں ہے؟ ڈیسک کے نیچے ہے. کتاب ڈیسک کے نیچے ہے, موجود ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی خبر جو ہے وہ موجودن ہو سکتی ہے اور وہ یہاں پہ ہے محذوف. الکتاب موجودن تحت المکتبی. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے چلتے ہیں. للہ, لی کے ساتھ شروع ہو گیا, لی حرف جر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لی کے ساتھ شروع ہو گیا اور اللہ اس میں جلالہ جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ مجرور ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ جار مجرور ہوا. جار مجرور, ایک منٹ, جار مجرور اور متعلق بالخبر ہوا. اب ہم دیکھیں گے کہ خبر محذوف ہے یا نہیں ہے, آگے چل کے دیکھیں گے. ابھی تو یہ جار مجرور متعلق بالخبر ہو گیا. خزائنو, خزائنو جو ہے یہ رفع ہے, اور السماواتی جو ہے, اچھا رفع بھی ہے اور لیکن یہ ہلکا ہے, اس پہ تنوین نہیں ہے اور اس پہ ال بھی نہیں ہے. جب ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف بن رہا ہے. کیا یہ واقعی مضاف بن رہا ہے؟ ایک منٹ, اس کو انگلش میں لکھ دیتی ہوں. کیا یہ واقعی مضاف بن رہا ہے؟ السماواتی جو ہے آتن آتن آتن. ٹھیک ہے, السماواتی جو ہے وہ جر ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف الیہ ہے. اب یہ مضاف الیہ ہے, یہ مضاف ہے, تو دونوں کہیں بھی جائیں گے, چاہے وہ مبتدا بنے چاہے خبر بنے, وہ دونوں ایک ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو للہ جار مجرور متعلق بالخبر. اب یہ مضاف مضاف الیہ اور مضاف جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے, مضاف جو ہے وہ رفع کی حالت میں. واو آپ نے ابھی پچھلے سبق میں پڑھا کہ واو حرف عطف ہے. ٹھیک ہے, واو جو ہے حرف عطف ہے اور حرف عطف کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والے اسم کو اپنے سے پہلے والے اسم کے پوزیشن میں اس کے حکم میں لے جاتا ہے. تو والارضی جو ہے وہ بھی مجرور ہے, تو والارضی بھی مضاف الیہ ہے. تو خزائن السماوات والارضی آسمان اور زمین کے خزانے, کے خزانے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا کا پورا, اب یہ جو یہ ایک مرکب ہوا اور عاطفہ کے ساتھ دوسرا مرکب, یہ مرکب عطفی ہو گیا واو کے ساتھ. السماواتی اور والارضی یہ جو ہے یہ مرکب عطفی ہو گئے. خزائن السماواتی مضاف مضاف الیہ ہیں اور السماواتی والارضی مرکب عطف ہے, لیکن یہ چین مسلسل یہاں سے یہاں تک چل رہی ہے. ٹھیک ہے, دو مرکبات کی چین ہے جو کہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, ملی ہوئی ہے, بیچ میں خلا نہیں آیا. ٹھیک, تو یہ جو پورا کا پورا ہے یہ ہے, اس کے بعد ہم کوئی اور لفظ نہیں ہے جس کو کہ ہم خبر وہ خبر ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمارے پاس جار مجرور متعلق بالخبر ہے اور خزائن جو کہ رفع ہے, اور یہ معرفہ بھی ہے. کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ السماواتی اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, السماواتی مضاف الیہ معرفہ ہے, تو خزائن معرفہ بھی ہے. تو یہ ہو گیا مبتدا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ پورا جو یہ آپ کو اس وقت یہ بکٹ دکھ رہی ہے, یہ پورے ہو گئی مبتدا. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے کہ اس میں جار مجرور پہلے آ گیا اور پھر اس کے بعد مبتدا آیا اور خبر نہیں ہے.
تو اب ہم خبر کیونکہ نہیں ہے تو اب ہم کہیں گے یہ جار مجرور متعلق بالخبر محذوف ہے. اور یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبر جو محذوف ہے وہ ثابتن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خزانے ہیں تمام آسمان اور زمین کے لیے ہی. کیوں کہہ رہی ہوں یہ انشاءاللہ آپ آگے اگلے سبق میں پڑھیں گی. کیونکہ یہ جار مجرور پہلے آ گیا. ٹھیک ہے. یہ جو ترتیب ہوتی ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے مبتدا پھر خبر اور پھر متعلق بالخبر. لیکن یہاں پہ متعلق بالخبر پہلے آ گیا, مبتدا سے بھی پہلے آ گیا. ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو لیکن یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے کس طریقے سے اعراب کرنا ہے, کس طریقے سے جملہ اسمیہ میں مختلف حصوں کو پہچاننا ہے. لی حرف جر کیونکہ پہلے آ گیا تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ جار مجرور ہے, اور جار مجرور جیسے ہی آیا ہم نے سمجھ لیا کہ وہ متعلق بالخبر ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو الفاظ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خزائنو جو ہے مبتدا بن کر اپنے مضاف الیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور السماواتی جو ہے وہ حرف عطف کے ذریعے الارضی سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ یہ معطوف علیہ ہو گیا اور یہ معطوف الیہ ہو گیا اور یہ معطوف ہو گیا, الارضی معطوف ہو گیا. تو یہ پورے الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور یہ سارے کیونکہ الفاظ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ سارے کے سارے مبتدا کہلائیں گے. اب ہمارے پاس خبر نہیں ہے, جو خبر نہیں ہے تو پھر ہم نے کہا کہ یہ جو جار مجرور پہلے آیا ہے وہ ہے متعلق بالخبر محذوف. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ جو ہم نے ابھی کیا ہے وہ ہم نے کس طریقے سے کیا, 1 منٹ اس کو واپس لے کے جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ جو ہم نے کیا, پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ مبتدا 2 لیول پہ کیا. ایک تو یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا کہاں ہے, خبر کہاں ہے, متعلق بالخبر کہاں ہے. پھر جب ہم نے اس والے جملے پہ آئے تو ہم نے اس میں دیکھا کہ 4 الفاظ ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو پھر ہم نے دیکھا کہ مبتدا کے اندر بھی مزید تحلیل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو 2 لیول ہو گئے, اجزائے ترکیبی دیکھنے کے لیے یا تحلیل کو دیکھنے کے لیے, جو جملہ اسمیہ کی تحلیل کو دیکھنے کے لیے 2 لیول ہو گئے. ایک تو یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ مبتدا کہاں ہے, خبر کہاں ہے, متعلق بالخبر کہاں ہے. پھر ہم یہ دیکھیں کہ مبتدا کے اندر مزید ایک لفظ ہے یا مزید مرکبات ہیں. خبر کے اندر ایک لفظ ہے, خبر جو ہے وہ ایک لفظ پہ مشتمل ہے یا اس کے اندر مزید مرکبات ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ اس کا تجزیہ جو ہوتا ہے عربی گرامر میں, جملہ اسمیہ کے جو تجزیہ کرتے ہیں یا تحلیل کرتے ہیں تو وہ اس کے دو لیول ہیں, 2 سطحیں ہیں. ایک جملے کی سطح پر تحلیل کرتے ہیں اور ایک مرکب کی سطح پر تحلیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہم پہلے کر چکے ہیں, یہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا. تو کیا ہوا کہ جملے کی سطح پر تحلیل جب کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ مبتدا کہاں ہے, کہاں سے کہاں تک ہے, خبر کہاں سے کہاں تک ہے, اور متعلق بالخبر کہاں ہے. اس تحلیل کو ہم کہیں گے کہ یہ جملے کی سطح پر, اس کو انگلش میں میکرو لیول آپ کہہ سکتے ہیں, میکرو لیول اعراب. 1 منٹ آگے چلتے ہیں. ہاں یہ والی سلائڈ. تو انگلش میں آپ اس کو میکرو لیول بھی کہہ سکتے ہیں, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جملے کی سطح پر آپ جملے کی تحلیل کر رہے ہیں یا اجزائے ترکیبی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اور مرکب کی سطح پر کب دیکھیں گے, جب آپ اس کو دیکھیں گے, ہر حصے کو مزید اس کی تحلیل کریں گے, ہر حصے کی مزید تحلیل کریں گے, تو وہ مرکب کی سطح پر تحلیل ہوگی. اس کو مائکرو لیول انالیسس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مائکرو لیول اعراب کہہ سکتے ہیں. اچھا
آگے چلتے ہیں، مثال سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، انا سے شروع ہو رہا ہے، انا بے شک، انا اچھا یہاں پہ یہ فتح ہے. ٹھیک ہے، انا صلاتا کا، صلاتا اس منصوب ہے. ٹھیک ہے، اور صلاتا ال بھی نہیں ہے اور یہ ہلکا ہے، ایک فتح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے مضاف بھی بن رہا ہے، مبتدا تو بن رہا ہے انا کے ساتھ، اس کے علاوہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے کیونکہ کا ضمیر متصل مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہم نے دیکھا کہ انا اور صلاتا یہ دونوں، انا اور اسمو انا مل کے ایک مرکب بنا رہے ہیں، اور پھر صلاتا اور کا مل کر مضاف الیہ بنا رہے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ انا اور اس کا اسم مل کر مبتدا بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا، یہ پورا کا پورا مبتدا ہوا. ٹھیک ہے، یہ پورا مبتدا ہوا. پھر سکنن، یہ رفع ہے، رفع ہے اسم ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور تنوین ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ نکرہ اسم ہے، اور ہم نے خبر کے متعلق کیا پڑھا کہ وہ رفع ہوتی ہے اور عموماً نکرہ ہوتی ہے، زیادہ تر نکرہ ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوا، یہ ہوئی خبر. تو یہ مبتدا، یہ خبر، اور لہم، لہم لی حرف جر، لا جب لی جو ہے وہ ضمیر متصل کے ساتھ آتا ہے، ہم کے ہما کے ساتھ آتا ہے، ہو کے ساتھ آتا ہے، تو پھر اس پہ فتح آ جاتا ہے. تو لہم جو ہے وہ کیا ہے، جار مجرور متعلق بالخبر ہے. یہ لہم متعلق بالخبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا، یہ ایک تیسرا حصہ ہو گیا، اور اس کی ترتیب بھی وہی جو اوریجنل ترتیب ہے وہی ہے کہ مبتدا خبر متعلق بالخبر. بے شک تمہاری نماز ان کے لیے باعث سکون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اچھا، اس میں کیا ہوا کہ جملے کی سطح پہ کیا دیکھیں گے کہ مبتدا جو ہے وہ انا صلاتا کا ہے، سکنون خبر ہے، اور لہم جو ہے متعلق بالخبر ہے. پھر مرکب کی سطح پہ کیا ہم نے دیکھا کہ مبتدا کے اندر ہی دو مرکبات ہیں، مرکب کے اندر ہی دو مرکبات ہیں. ایک مرکب ہے انا اور اس کا اسم انا صلاتا، اور دوسرا مرکب ہے صلاتا اور کا ضمیر، یعنی کہ مضاف ہے. لیکن دونوں کیونکہ جڑے میں ایک ہی لڑی میں پیروئے ہوئے ہیں، بیچ میں خلا نہیں ہے، تو دونوں مرکبات ایک ساتھ مبتدا بنیں گے. ٹھیک ہے، اچھا واو حرف عطف ہے، اس سے پہلے والا جملہ ہم نے نہیں دیکھا تو اس کو ابھی ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہوا، ہوا کیا ہے، ہوا جو ہے ضمیر منفصل ہے، فاصلے سے آنے والی ضمیر. ٹھیک ہے، فاصلے سے آنے والی ضمیر، اور وہ کیا ہوتی ہے، فاصلے سے آنے والے سارے ضمائر جو ہوتے ہیں وہ رفع ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. اور سارے ضمائر چاہے وہ اٹیچڈ ہوں چاہے انڈیپینڈنٹ ہوں، چاہے ضمیر منفصل ہوں چاہے متصل ہوں، وہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ رفع بھی ہو گئی، اور یہ رفع بھی ہو گئی، اور یہ جو اس میں معرفہ بھی ہو گیا. تو یہ کیا ہوا، یہ مبتدا ہو گئی، مبتدا. اس کو ایم بی بھی لکھ سکتے ہیں، اردو میں لکھنا چاہیں تو میم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہو گئی. اچھا، خیرو، ہوا خیرو، خیرو الگ ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی یاد، یہ معرفہ ہے، اور خیرو جو ہے یہ الگ سے آ رہا ہے لفظ. ٹھیک ہے، خیرو کیا ہے، ال کے بغیر ہے، اور یہ ایک دمہ کے ساتھ ہے، ہلکا ہے. تو یہ پھر کیا ہوا کہ یہ اس کا مطلب ہے مضاف بن رہا ہے.
مضاف بن رہا ہے. مضاف کو بھی اگر میم سے لکھوں گی تو صحیح نہیں رہے گا, اس کو میں مضاف کو ایم ڈی کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ مضاف بن رہا ہے. الحاکمین, اونا اینا اینا, اینا جو ہے وہ جر ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ یہ جر ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ال کے ساتھ ہے تو یہ معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہو گئی. ٹھیک ہے, خیرو جو مضاف ہے وہ بھی معرفہ, مضاف بھی معرفہ ہو گیا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور وہ ہے بہترین حاکم. ہوا مبتدا اور خیرو جو ہے وہ رفع ہے, یہ جار مجرور نہیں ہے, یہ ظرف وہ جملہ بھی نہیں ہے, تو یہ پھر خبر ہے. ٹھیک ہے, خیر الحاکمین جو ہے وہ خبر ہے, اور یہاں پہ خبر جو ہے وہ معرفہ آ رہی ہے, کبھی کبھی معرفہ آ سکتی ہے, زیادہ تر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا آگے چلتے ہیں. اس میں متعلق بالخبر نہیں ہے, لیکن اگر متعلق بالخبر نہ ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ متعلق بالخبر نہیں ہے تو وہ محذوف ہے. نہیں, صرف اگر خبر نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ خبر محذوف ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر انا سے شروع ہو رہا ہے تو انا کے ساتھ اس کا اسم و انا ہوگا جو کہ نصب کی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ کیا ہو سکتا ہے, جیسے ڈیش بتا رہا ہے کہ یہ ایک ساتھ ہیں, انا اور ابا. ابا دیکھیں, ابا الف کے ساتھ ہے, جو یہ اس اسماء الخمسہ میں الف کے ساتھ آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ منصوب ہے. تو انا اور انا ابا جو ہے وہ ایک مرکب ہوا, اور پھر ابا جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے, تبھی اس کا جو اعراب آ رہا ہے وہ حرف کے ساتھ, الف کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ابا جو ابا اور نا, ابانا ہمارے والد, ابانا ہمارے والد, تو یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ دونوں مرکب مل کے کیا ہو رہا ہے کہ یہ مبتدا بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مبتدا بن رہے ہیں. لفی لام, یہ والا لام جو ہے لام تاکید ہے, یہ انشاءاللہ آپ آگے چل کے پڑھیں گے جب ہم ایڈوانس نہ ہو پڑھیں گے. تو یہ لام تاکید ہے جو کہ خبر پہ آتا ہے. اچھا, یہاں پہ خبر میں نہیں آ رہا, یہاں پہ یہ متعلق بالخبر. فی دلالم مبین. ٹھیک ہے, فی دلالم, فی جو ہے حرف جر, دلالن اسم مجرور, اور دلالن مبینن. دلالن مبینن جو ہے, یہ مبینن جو ہے اس کی, دلالن کی کیا ہے, صفہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ فی دلالن ایک منٹ, فی دلالن جو ہے وہ جار مجرور ہوا, اور دلال مبین جو ہے وہ موصوف صفہ ہوا. تو یہ پورا کا پورا ایک ہی اس میں جائے گا, ایک ہی باسکٹ میں جائے گا, لفی دلال مبین. اور وہ جو ہے وہ کیا ہوگا, فی دلال مبین, وہ ہوگا متعلق بالخبر. ٹھیک ہے, خبرو انا جو ہے یہاں پہ محذوف, اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہو گئی, یہ متعلق بالخبر ہے. ایک منٹ, ہاں, یہ جو لفی دلال مبین ہے وہ متعلق بالخبر ہے اور وہ محذوف ہے. بے شک جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا والد, ہمارے باپ جو ہیں واضح گمراہی میں ہیں.
واضح گمراہی میں ہے. یہ لام جو ہے لام توکید ہے، اس کو چھوڑ دیں ابھی، یہ وہ نہیں ہے، حرف جر نہیں ہے. جیسے لہم میں حرف جر تھا، یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ فی خود حرف جر ہے نا. تو لام جو ہے وہ لام تاکید ہے. اچھا، اس کا ایک اور نام ہے، انشاءاللہ وہ آگے چل کے پڑھیں گے، اس کو لام مزاحلقہ بھی کہتے ہیں. اچھا آگے چلیں. اس میں کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے وہ لائیو سیشن میں انشاءاللہ پوچھ سکتی ہیں. یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ انا کے ساتھ اس کا اسم مل کے ایک مرکب بنا رہا تھا، لیکن ابا کے ساتھ پھر نا کی ضمیر متصل مضاف الیہ بن رہی تھی. تو پھر دونوں مرکب جو ہیں وہ ایک ساتھ، یعنی کہ تینوں الفاظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، تو وہ پورا پھر مبتدا بنا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ فی جو ہے وہ حرف جر ہے اور دلالن اسم مجرور ہے، اور پھر دلالن موصوف بن کے مبینن صفہ آ رہی ہے اس کی. تو کیونکہ یہ الفاظ ایک دوسرے کے درمیان سے مسلسل جڑے ہوئے ہیں، تو یہ پورا کا پورا متعلق بالخبر ہوا. اور اس سے آگے ہمیں کوئی اور لفظ نہیں مل رہا، تو خبر محذوف ہے یہاں پہ، تو ہم اس کو کہیں گے متعلق بالخبر محذوف. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب اس میں دیکھ لیجئے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب اس میں دیکھیں کہ لیلۃ جو ہے، اگر لیلۃ کو دیکھیں تو یہ مرفوع ہے، رفع ہے دمہ کے ساتھ، تو یہ مبتدا ہو گیا. لیکن کیا صرف یہی مبتدا ہے؟ اس سے آگے یہ کہیں کنیکٹڈ تو نہیں ہے، جڑا ہوا تو نہیں ہے. لیلۃ دیکھیے، لیلۃن ہوتا ہے نا ایک رات، لیکن یہ ہلکا ہے اور اس پہ ال بھی نہیں ہے. اللیل واللیل، ال بھی نہیں ہے. تو ال بھی نہیں ہے، ہلکا بھی ہے، یہ مضاف ہے، تو اس القدری اس کا مضاف الیہ ہے. تو یہ دونوں پھر جڑے ہوئے ہیں. تو لیلۃ القدری جو ہے وہ کیا ہوا؟ مبتدا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، القدری اور خیرن مل سکتے ہیں کسی بھی صورت میں؟ نہیں مل سکتے. القدری جو ہے وہ معرفہ ہے، خیرن نکرہ ہے، تو یہاں پہ خلا ہے، یہاں پہ خلا ہے. خیرن کیا ہے؟ خیرن اس کا یہ دمتین کے ساتھ مرفوع ہے، اور یہ نکرہ بھی ہے. تو مرفوع بھی ہو گیا اور نکرہ بھی ہو گیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ خبر ہو گئی، یہ خبر ہو گئی، مبتدا اور خبر. خیر، اب ہم دیکھیں خیر آگے سے ملا ہوا تو نہیں ہے. خیرن ایک اسم ہے، نکرہ ہے، مرفوع ہے. من آگے والے حرف جر سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ حرف جر اپنے آگے والے اسم سے ملے گا، اس کو جر کی حالت میں لے جائے گا. ٹھیک ہے، یہ خبر ہو گئی. من جو ہے وہ کیا ہوا؟ من حرف جر اور الفی اسم مجرور، تو یہ جار مجرور ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن الفی ہلکا ہے اور ال بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے، اور شہرن جو ہے وہ مضاف الیہ، تو الفی شہرن مضاف الیہ ہو گئے. تو اب یہ تینوں الفاظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں پھر کیا کہلائیں گے؟ ان تینوں کے تینوں کو ہم کہیں گے کہ یہ متعلق بالخبر ہے. ٹھیک ہے، متعلق بالخبر ہے. تو یہاں پہ جملے کے سطح پہ ہم دیکھیں تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور یہ متعلق بالخبر ہے. اور اس کی جو ترتیب ہے نا، یہ بالکل جو نارمل اصلی ترتیب ہوتی ہے جملہ اسمیہ کی، وہی ترتیب ہے، اپنی ترتیب سے یہ ہٹا ہوا نہیں ہے. اس کی ترتیب یہی ہوتی ہے، مبتدا پھر خبر اور پھر متعلق بالخبر. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہ بھی یہ واو عاطفہ ہے، استئنافیہ بھی ہو سکتا ہے، ابھی ہم اس کی اس میں نہیں جاتے. یہاں پہ یہ دیکھیں، ہوا کیا ہے؟ ہوا
वही ज़मीर मुनफसिल है, फासले से आने वाली। तो जब मुनफसिल है तो इसका मतलब है ये रफ़ा भी हो गई और मारफा भी हो गई, प्रॉपर नाउन भी हो गई, और मरफू तो है ही, क्योंकि ये मुनफसिल है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। तो ये क्या हुई, ये मुब्तदा हो गई। अल-काहिरु, ये रफा है इस्म, और अल से शुरू हो रहा है तो ये मुदाफ तो नहीं बन सकता, तो इसका मतलब ये आगे नहीं जाएगा। लेकिन अल से शुरू हो रहा है तो ये मौसूफ सिफा हो सकता था, ठीक है ना, मौसूफ सिफा हो सकता था। लेकिन इसके बाद कोई मारफा इस्म है जो इसकी सिफा बने? फ़ौका तो स्पेशल मुदाफ है, ठीक है, मखसूस मुदाफ है, तो मखसूस मुदाफ जो होगा वो उसके बाद मुदाफ इलैह आएगा। तो इसका मतलब है ये आगे से जुड़ा हुआ नहीं है, अल-काहिरु जो है वो आगे से जुड़ा हुआ नहीं है, और ये रफा है। तो ये जो दूसरा इस्म जो रफा की हालत में होता है जुमले में, वो खबर होता है, ठीक है। पहला इस्म मुब्तदा, और दूसरा इस्म जो बिल्कुल अलग हो, मुब्तदा से बिल्कुल अलग हो, जुड़ा, उसमें कोई बीच में कनेक्शन ना हो, लेकिन वो भी रफा हो, तो वो खबर होता है, ठीक है। यहाँ खबर उमूमन नकरा होती है, लेकिन यहाँ पे मारफा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि खबर मारफा है। उसके बाद फौका जो है वो मखसूस इस्म है, मखसूस मुदाफ है, और इबादी जो है वो उसका मुदाफिल है, ठीक है, मखसूस मुदाफ और मुदाफिल है। तो ये जो है वो ज़र्फ शुबु जुमला हुआ, ये मुतालिक बिल खबर हुआ। लेकिन क्या ये इबादी पे खत्म हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इबादी फिर मुदाफ बन रहा है, मुदाफ इलैह तो है ही, ये इसके लिए तो मुदाफ इलैह है, इसके लिए तो मुदाफ इलैह है, लेकिन ये फिर मुदाफ बन रहा है, और इसका मुदाफ इलैह ही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये जार मजरूर मुताल्लिक बिल खबर होगा। जार मजरूर, सॉरी, नॉट जार मजरूर, जार मजरूर नहीं है, बल्कि ये ज़र्फ शिबु जुमला मुताल्लिक बिल खबर, ज़र्फ शिबु जुमला मुताल्लिक बिल खबर है। तो इसमें भी हमें वही तरतीब मिल रही है कि मुब्तदा फिर खबर और फिर मुताल्लिक बिल खबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें देखिए, इन्नल्लाह, इन्ना हर्फ नस्ब, और अल्लाह इसमें जलाला उसका इस्मु इन्ना, ये दोनों मिलके मुब्तदा। अलीमुन, जैसे खैरुन है बिल्कुल वैसे ही ये रफा भी है इस्म, और नकरा भी है, तो खबर बन गया, ठीक है। और बी हर्फ जर जाती इस्म मजरूर, बी हर्फ जर जाती इस्म मजरूर, तो ये जार मजरूर हुआ। फिर जाती जो है वो मुदाफ, और असुदूरी मुदाफिल है। तो ये दो मुरक्कब हैं, लेकिन दोनों मुरक्कब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों मिलके मुतालिक बिल खबर बनाएंगे, ठीक है। ये मुब्तदा, ये खबर, और ये मुतालिक बिल खबर। अच्छा, उसके बाद हम अगले इसमें भी जो है तरतीब वही जो बुनियादी तरतीब, जुमला इसमिया की बुनियादी तरतीब जो है वो मुब्तदा खबर मुतालिक बिल खबर है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, बी बिल आखिरती, आखिरती कसरा के साथ मजरूर है, बी हर्जर है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों मिलके मुतालिक बिल खबर पहले ही आ गया, ठीक है, मुतालिक बिल खबर पहले ही आ गया। अब हम देखते हैं कि ये खबर महजूफ है या खबर मौजूद है। मुतालिक बिल खबर पहले आ गया, हुम जो है वो हुआ की तरह ज़मीर मुनफसिल है, ठीक है। हुम जो है ज़मीर मुनफसिल है, तो ये मुब्तदा होगा। पहला इस्म जो के रफ़ा की हालत में हो, रफ़ा की हालत में होने वाला पहला इस्म जो है वो मुब्तदा हो गया, ठीक है, मुब्तदा हो गया।
युकिनून जो है ये है तो फेल, लेकिन आप आगे जाके देखेंगे कि जो फेल के साथ भी खबर बनती है उसको जुमला फेलिया खबर कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी खबर है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि मुतालिक बिल खबर पहले आ गया और मुब्तदा बाद में और फिर खबर है। ये हम अगले सबक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस आपने ये देख लिया कि आपने आ, उसको देख लिया तीनों अज्जा को कि तीनों अज्जा मौजूद हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। अल्लाह इसमें जलाला रफा की हालत में और नाम है तो मारफा, तो पहला इस्म जो कि रफा की हालत में हो मुब्तदा। खालिकू जो है वो हल्का है, हल्का तरीन नहीं, सॉरी, हल्का है और अल भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये मुदाफ बन रहा है। और कुल्ली जो है वो कसरा के साथ मुदाफिला है। ठीक है, फिर कुल्ली जो है वो मखसूस मुदाफ भी है, मखसूस मुदाफ भी है कुल्ली, और शाहीन उसका मुदाफिला है। तो ये यहाँ पे दो इदाफा हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन ये कैसे शुरू हो रहा है, ये मुरक्कब खालिकु इस्म से शुरू हो रहा है और वो भी रफा में है, रफा की हालत में है वो इस्म, तो ये फिर खबर है। ठीक है, ये खबर है और इस जुमले में मुतालिक बिल खबर नहीं है। ठीक है, अल्लाह इसमें जलाला मुब्तदा और खालिकु कुल्ली शैइन खबर है और इस जुमले में मुतालिक बिल खबर नहीं है। यहाँ पे वल्लाहु जो है मुब्तदा, बिल्कुल उसी तरीके से खालिक कुल्ली जो है वो जैसे मुदाफ मुदाफिल है, यहाँ पे अला कुल्ली जो है वो जार मजरूर है। अला कुल्ली जार मजरूर है और कुल्ली शैइन मुदाफ मुदाफिल है। लेकिन ये जो चेन है जिसमें दो मुरक्कब हैं, वो चेन शुरू हो रही है हर्फ जर से। ठीक है, अला से शुरू हो रही है, तो हर्फ जर से शुरू हो रही है, तो ये मुतालिक बिल खबर होगा। ये अब खबर नहीं हो सकता क्योंकि हर्फ जर से शुरू हो रहा है। ये पूरी चेन जो है दो मुरक्कबात की, ये हर्फ जर से शुरू हो रही है, तो इसको हम कहेंगे ये मुतालिक बिल खबर है। कदीरुन अलग से इस्म है जो कि नकरा भी है और रफा भी है। पहला इस्म जो है वो मुब्तदा, पहला इस्म रफा की हालत में मुब्तदा और दूसरा इस्म रफा की हालत में खबर। ठीक है, ये खबर। अच्छा, उसके बाद हम इस पे आते हैं जजाऊहुम। जजाऊ, जजाऊ जो है वो इस्म हुआ दम्मा के साथ रफा की हालत में, पहला इस्म, लेकिन ये हल्का है और इस पे अल भी नहीं है, तो ये मुदाफ बन रहा है और इसका हुम जो है वो मुदाफिल है। तो जजाऊहुम जो है वो क्या हुआ, मुब्तदा। ठीक है, मुब्तदा हुआ और इंदा मखसूस मुदाफ, इंदा मखसूस मुदाफ, रब्बी मुदाफिल है, फिर रब्बी, फिर दोबारा मुदाफ और हिम उसकी मुत्तसिल ज़मीर मुदाफिल है। तो ये इंदा रब्बी हिम जो है वो एक ही चेन में है, लेकिन ये चेन जो शुरू हुई है वो मखसूस मुदाफ से शुरू हुई है, तो इसको हम कहेंगे मुतालिक बिल खबर। इस पूरे जो मुरक्कब है, दो मुरक्कब का मजमुआ है, उसको कहेंगे मुतालिक बिल खबर। फिर जन्नातू जो है एक इसम है जो कि रफा की हालत में है और वो आ, दूसरा इसम है जो कि वो रफा की हालत में है, तो वो खबर होगा। लेकिन क्या जन्नातू के बाद ये अदनिन से मिला हुआ है? मिला हुआ है, क्योंकि जन्नातू हल्का है, हल के साथ नहीं है, अदनिन जो है वो मजरूर है, तो ये दोनों मिलके मुदाफ मुदाफिल है खबर बना रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि मुब्तदा के बाद मुतालिक बिल खबर आ रही है और फिर खबर आखिर में है।
تو یہ ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے. جب ترتیب مختلف ہوتی ہے تو اس سے معنوں پہ کیا اثر پڑتا ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے, بس یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اس سبق میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ 3 اجزاء کون کون سے ہیں, اور وہ 3 اجزاء جو ہیں ان اجزاء کے اندر, یعنی کہ مبتدا, خبر اور متعلق بالخبر کے اندر اگر مرکبات ہیں تو وہ کہاں سے کہاں تک ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی جملہ اسمیہ کی تحلیل. یہ مشق ہے, ایکسرسائز ہے, یہ انشاءاللہ ہم آگے یہ وہی ہے, اس کو آپ نے دوبارہ سے کرنا ہے, اور آپ خود وہی جملے ہیں اور آپ نے آ کے اور پھر خود سے کرنے ہیں ہر اسٹوڈنٹ نے جو لائیو سیشن میں انشاءاللہ تحلیل کر کے بتانی ہے. اور پھر یہ بھی ہیں, یہ والے جملے بھی ہیں انشاءاللہ ہم پھر وہ لائیو سیشن میں کریں گے یہ مشق. یہاں پہ سبق کا اختتام ہوتا ہے. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.